Horror Stories by Afia. السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو ہارر سٹوریز بائی آفیہ۔ ہارر سٹوریز بائی آفیہ میں ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میری یہ دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش و خرم رہیں اور اللہ پاک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ سٹوری میں بڑھنے سے پہلے اگر تو آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر کے آل پر پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی سٹوریز آپ کو ملتی رہیں۔ دوستوں، اس سٹوری کا ٹاپک ہے ڈرنا منع ہے۔ سٹوری اپنے دلوں کو تھام کر اور اپنے دل کو مضبوط بنا کر سنیے گا، کیونکہ یہ سٹوری کافی ڈراؤنی اور دلچسپ ہے۔ آئیے آپ کو اس سٹوری کی جانب لے کر چلتی ہوں بنا کسی دیری کے۔ 2 مہینے پہلے ہی ارسلان اور زینب کی نئی شادی ہوئی تھی۔ زینب اور ارسلان کار سے ماموں کی طرف پتوکی جا رہے تھے تو ارسلان بولا، زینب میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ہم نے 10 بجے گھر سے نکل جانا ہے، لیکن تمہارے میک اپ کی وجہ سے رات کے 12 بج رہے ہیں اور ٹھنڈ بھی کتنی ہو گئی ہے۔ رات کافی ہو چکی تھی اور وہ ملتان سے پتوکی جا رہے تھے تو زینب نے ارسلان کے بازو پر سر رکھ کر کہا، آئندہ نہیں ہوگا۔ یہ سننا تھا تو ارسلان کو زینب پہ پیار آ گیا۔ ارسلان بولا، چلو کوئی بات نہیں، اور ارسلان نے زینب کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اور پھر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ تبھی ہلکی سی بارش ہونے لگی۔ تقریباً 1 بج گیا تھا۔ سنسان روڈ، کوئی گاڑی نہیں روڈ پہ ان کی گاڑی کے علاوہ، اور روڈ کے سائڈز پہ کھیت ہی کھیت نظر آ رہے تھے۔ کھیت دیکھ کے زینب بولی، کب تک پہنچیں گے آپ کے ماموں کے گھر؟ ارسلان بولا، تقریباً 3 گھنٹے لگیں گے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ اچانک زوردار دھماکہ ہوا اور ڈر کے مارے زینب نے چیخ ماری۔ پھر ارسلان نے کہا، پاگل، ڈرو مت، ٹائر پھٹ گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ زینب نے کہا، یہ اب نئی مصیبت۔ پھر ارسلان بولا، ٹینشن مت لو، دوسرا ٹائر ڈگی میں رکھا ہوا ہے، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ پھر زینب نے کہا، ارسلان، بارش تو رکنے دیں، کافی ٹھنڈ ہے اور بارش بھی ہے۔ تو ارسلان نے کہا کہ اس سے پہلے بارش تیز ہو میں ٹائر بدل لیتا ہوں۔ پھر وہ باہر نکلا۔ باہر جب ارسلان نے ادھر ادھر دیکھا تو روڈ سنسان پڑا ہوا تھا۔ ارسلان بولا، یا اللہ پاک، آج خیریت سے پہنچا دینا۔ پھر ڈگی کھول کے ٹائر نکالا اور بدلنے لگا۔ زینب ارسلان کو ٹائر بدلتا دیکھنے لگی اور زینب کو ارسلان کی یونیورسٹی کی باتیں یاد آنے لگی، کیونکہ ارسلان اور زینب کی لو میرج ہوئی تھی۔ ابھی زینب اپنے خیالوں میں گم ہی تھی کہ انہیں ایک زوردار چیخ کی آواز آئی، اور زینب نے چیخ آنے والی سمت دیکھا تو دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اتری اور جا کر ارسلان کے گلے لگ گئی۔ پھر ارسلان بولا، زینب، کوئی جانور تھا؟ لیکن زینب بولی، نہیں، یہ چیخ کسی لڑکی کی تھی۔ ڈر تو ارسلان بھی کافی گیا تھا، لیکن اپنی بیوی کے سامنے وہ کیسے ڈر سکتا تھا۔ پھر اس نے کہا، زینب اندر بیٹھو، باہر ٹھنڈ ہے، بارش بھی تیز ہے۔ پھر ارسلان نے زینب کو دروازہ کھول کے اندر بٹھایا اور کار کا ہیٹر تیز کر دیا اور خود ٹائر چینج کرنے لگا۔ 15 منٹ بعد ٹائر چینج ہو گیا اور وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب جیسے ہی اس نے گاڑی کا گیئر ڈالا، گاڑی تھوڑی سی آگے جا کر جھٹکا کھا کر بند ہو گئی۔ زینب بولی، ارسلان، اب کیا ہوا؟ ارسلان غصے میں بولا، مجھے کیا پتا، پوچھ کے بتاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ پھر زینب بولی، اچھا، غصہ کیوں ہوتے ہو؟ میں نے ویسے ہی پوچھا تھا۔ اس کے بعد زینب چپ ہو گئی۔ ارسلان گاڑی سے دوبارہ نیچے اترا
اور گاڑی کو چیک کرنے لگا۔ گاڑی کو وہ چیک کر ہی رہا تھا کہ ایک دم سے اس کے پیچھے سے کوئی تیزی سے چیز نکلی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر ارسلان نے سوچا کہ وہم ہے میرا۔ پھر ارسلان نے آ کر گاڑی سٹارٹ کی تو وہ ہو گئی سٹارٹ۔ گیئر ڈالا اور گاڑی چل پڑی۔ پھر زینب نے خدا کا شکر ادا کیا اور چپ کر کے بیٹھ گئی۔ ارسلان بولا، کیا بات ہے، ناراض ہو کیا؟ زینب نے کہا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ ارسلان نے کہا، اچھا سوری یار، گاڑی کے اچانک بند ہونے پر میں پریشان ہو گیا تھا اور غصے سے تمہیں ڈانٹ دیا۔ اتنے میں بارش تیز ہونا شروع ہو گئی۔ طوفانی بارش میں ارسلان کو راستہ بھی نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ ارسلان نے گاڑی کی سپیڈ بھی کم کر لی تھی۔ ارسلان نے زینب سے کہا، زینب ایسا کرو تم سو جاؤ، کیونکہ اس سپیڈ سے تو ہم کل صبح تک ہی پہنچ پائیں گے۔ اور دعا کرو، تھوڑا آگے جا کر شہر آ رہا ہے، وہاں پہ ہمیں کوئی ہوٹل مل جائے رات گزارنے کے لیے۔ باہر اتنا سناٹا تھا کہ کوئی جانور بھی بھٹکتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے گاڑی چلانے کے بعد بھی شہر نہیں آیا تو ارسلان پریشان ہو گیا۔ پھر اچانک اسے دور سے ایک روشنی نظر آئی۔ ارسلان نے زینب سے کہا، دیکھو وہ کوئی گھر ہے، بارش بھی اتنی تیز ہے، ساتھ میں ٹھنڈ بھی بہت ہے، تو ایسا کرتے ہیں آج رات اس گھر میں رک جاتے ہیں۔ زینب نے کہا، پہلے جا کر دیکھ تو لیں گھر بھی ہے کہ نہیں۔ تو ارسلان بولا، گھر ہی ہوگا کسی زمیندار کا، اور روشنی کے سامنے گاڑی روک لی تو کیا دیکھتا ہے، بہت بڑا ہوٹل تھا۔ اس ہوٹل کا نام تھا تاج ہوٹل۔ ارسلان تھوڑا پریشان ہو گیا۔ زینب نے پوچھا، کیا ہوا ارسلان، آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ ارسلان نے بتایا، میں کتنی دفعہ ماموں کے گھر پہلے آ چکا ہوں، میں نے آج تک یہ ہوٹل نہیں دیکھا۔ زینب نے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ ایسا کریں گوگل میپ میں دیکھ لیں کہ شہر کتنی دور ہے۔ ارسلان نے موبائل نکالا لیکن سگنل نہیں آ رہے تھے۔ زینب نے بولا، شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو، یہاں ہوٹل ہے۔ تو ارسلان بولا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے گاڑی پارک کی اور ہوٹل کے اندر جانے لگے۔ ہوٹل کے باہر گارڈ بیٹھا ہوا تھا۔ ارسلان نے اسے سلام کیا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ارسلان اسے گھورتا ہوا ہوٹل کے اندر داخل ہوا۔ اندر سے ہوٹل کافی شاندار تھا اور ہوٹل کا اسٹاف بھی تھا۔ پھر ارسلان روم کا پتہ کرنے گیا تو انہیں ایک روم مل گیا۔ زینب کے ساتھ کمرے میں جانے لگا۔ کمرے میں جاتے ہی ارسلان کمبل میں گھس گیا۔ زینب نے کہا، ارسلان آپ پہلے کپڑے تو چینج کر لیں۔ ارسلان نے کہا، بیگ تو گاڑی میں ہی رہ گیا، میں بیگ لے کر آتا ہوں۔ ارسلان بیگ لینے چلا گیا اور زینب فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ زینب واش روم میں فریش ہو رہی ہوتی ہے، اسی دوران اسے اپنے کندھوں پر کسی کے ہاتھ محسوس ہوتے ہیں۔ زینب نے کہا، ارسلان پلیز مت کریں، مجھے فریش ہونے دیں۔ زینب کا یہ کہنا تھا اور وہ ہاتھ اس کے کندھوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ زینب واش روم سے فریش ہو کر باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ارسلان بیگ سے سامان نکال رہا ہوتا ہے۔ زینب حیران ہو جاتی ہے۔ ارسلان، ابھی تو آپ واش روم میں آئے تھے نا؟ ارسلان جواب دیتا ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں زینب؟ میں تو بیگ لینے کے لیے باہر گیا تھا تمہارے سامنے، بس ابھی ابھی لوٹا ہوں۔ نہیں ارسلان، واش روم میں آپ نے میرے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ ارسلان بولا، لگتا ہے جاگتے ہوئے تم خواب دیکھنے لگی ہو۔ چھوڑو سب کچھ، تمہارا وہم ہوگا۔ اس کے بعد ارسلان بھی اپنے کپڑے لے کر واش روم چینج کرنے چلا جاتا ہے۔ جب ارسلان واش روم سے باہر آتا ہے تو زینب کو کمرے میں موجود نہیں پاتا۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید زینب میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہی ہوگی۔ وہ اسے آوازیں دیتے ہوئے ڈھونڈنے لگتا ہے، پر زینب واپس نہیں آتی۔ ارسلان اپنے روم سے باہر جا کر اسٹاف سے زینب کے بارے میں پوچھتا ہے، مگر کوئی اسے جواب نہیں دیتا۔
تمام سٹاف ممبرز شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ارسلان کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ارسلان انہیں دیکھ کر حیران و پریشان رہ جاتا ہے۔ وہ بھاگ کر ہوٹل سے باہر آتا ہے اور یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ اس کے باہر آتے ہی ہوٹل اپنی جگہ سے غائب ہو گیا اور چاروں طرف بس سناٹا تھا۔ سامنے اس کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور سامان والا بیگ بھی پاس میں ہی پڑا ہوتا ہے۔ اس قدر ٹھنڈ اور بارش میں وہ زینب کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگتا ہے، مگر زینب کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا۔ ارسلان بیٹھ کر رونے لگتا ہے۔ اسے اچانک ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ آواز اس نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوتی۔ وہ آواز کہتی ہے، ارسلان بیٹا، مجھے پتا ہے تمہاری بیوی کس کے پاس ہے اور کدھر ہے۔ ارسلان اچانک ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کون ہیں اور آپ کو میری بیوی کے بارے میں کیسے معلوم ہے؟ مجھے تم اپنا مددگار جانو، وہ آواز ارسلان کو جواب دیتی ہے۔ بیٹا، جب تمہاری گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا تھا تو میں اس وقت اسی طرف اللہ پاک کی عبادت میں مشغول تھا۔ تمہاری گاڑی کا ٹائر خود پنچر نہیں ہوا تھا، بلکہ اس شیطانی چیز نے تمہاری گاڑی کا ٹائر خراب کر دیا تھا، اور جب تمہاری گاڑی اچانک رکی تھی تب بھی اسی شیطانی چیز نے تمہیں روکنا چاہا تھا۔ میں یہ سب دیکھ رہا تھا، پھر میں نے اللہ کا کلام پڑھ کے اس شیطانی چیز کی طرف پھونکا اور وہ شیطانی چیز وہاں سے چھوڑ کر تمہیں چلی گئی اور تم لوگ وہاں سے نکل آئے۔ لیکن جب تم لوگ وہاں سے نکل آئے تو اس شیطان کے پاس بس صرف یہی چارہ رہ گیا تھا کہ وہ تم لوگوں کو ہوٹل کا جھانسا دے کر تمہاری بیوی کو اٹھا لے جائے، اور بدقسمتی سے میں یہاں دیر سے پہنچا۔ ارسلان نے کہا، بابا جی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کون ہیں؟ اس آواز نے کہا، بیٹا تم اپنی آنکھیں بند کرو، میں تمہارے سامنے ہوں گا۔ ارسلان اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اور اس آواز کے کہنے پر دوبارہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی نورانی چہرے والے بزرگ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ارسلان ان سے کہتا ہے، پلیز بابا جی آپ میری مدد کریں، وہ شیطانی چیز کہیں میری بیوی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بیٹا میری بات غور سے سنو، مجھے ایسا لگتا ہے وہ بدذات جن تمہاری بیوی کو اپنی دنیا میں اٹھا کر لے گیا ہے۔ ارسلان یہ بات سن کر زاروں قطار رونا شروع کر دیتا ہے۔ بابا جی اسے تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا اس جنگل کی طرف چلو، اللہ پاک خیر کریں گے۔ تو ارسلان بنا کچھ بولے گاڑی کو جنگل کی طرف موڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، اگر میری بیوی نہ ملی تو؟ بابا اسے سمجھاتے ہیں، بیٹا مایوسی کفر ہے، اللہ پاک سے ہر ٹائم اچھے کی امید رکھو، اللہ پاک جو کرتے ہیں اچھے کے لیے کرتے ہیں اور اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تم بس اللہ کا نام لیتے رہو۔ وہ جنگل میں جا رہے ہوتے ہیں تو جنگل کے ایک کونے میں جھونپڑی نما گھر ہوتا ہے۔ بابا نے کہا، بیٹا بس اپنی منزل آ گئی، یہاں ہر جانب اندھیرا تھا۔ بابا ارسلان سے کہتے ہیں، بیٹا تم آج میرے مہمان ہو، اندر آ جاؤ۔ ارسلان جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر کے اندر بے حد اندھیرا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی بابا جی گھر کے اندر اپنا پہلا قدم رکھتے ہیں تو ہر جانب روشنی پھیل جاتی ہے۔ ارسلان یہ سب دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ بابا جی اسے ایک جانب بیٹھنے کا کہتے ہیں۔ گھر میں ایسا سکون ہوتا ہے جیسے کوئی ہیٹر یا کوئی آگ وغیرہ جل رہی ہو۔ کچھ دیر میں بابا جی اس ارسلان سے کھانے کا پوچھتے ہیں، بیٹا کھانا کھاؤ گے؟ نہیں بابا جی، آپ پلیز میری بیوی کا کچھ کریں، اس کو ڈھونڈیں۔ انشاءاللہ بیٹا، صبح ہوتے ہی میں ان شیطانی چیزوں سے تمہاری بیوی کو چھٹکارا دلوا دوں گا۔
تم فکر مت کرو، رات کو ان کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بابا جی وہ میری بیوی کو کیوں اٹھا کر لے گئے؟ اس کی وجہ بھی تم انسان ہو۔ ارسلان کہتا ہے بابا جی ہم نے کیا کیا؟ بابا جی اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے ایک پیر بابا نے جان بوجھ کے غلط کام کیا۔ اس نے ایسا کیا غلط کام کیا بابا جی جو جن میری بیوی کو لے گیا؟ کچھ عرصہ پہلے یہاں کھیتوں کے پاس ایک عامل نے آگ جلا رکھی تھی۔ میں بھی یہاں عبادت میں مصروف تھا۔ میں نے آگ جلی دیکھی تو میں عامل سے پوچھنے گیا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک عامل ہوں اور یہاں پر چلہ کاٹ رہا ہوں۔ میں نے سوچا شاید کسی نیک مقصد سے چلہ کاٹ رہا ہے، تو میں واپس چلا گیا۔ اسی دن میں سویا ہوا تھا تو مجھے خواب میں ایک شیطان جن دکھا۔ وہ کہہ رہا تھا تم نے اچھا نہیں کیا، اس عامل کو تم نے روکا کیوں نہیں؟ اب میں اس جگہ سے کوئی بھی جوڑا گزرا تو اسے اٹھا لوں گا اور اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ تبھی میری آنکھ کھل گئی اور میں اللہ پاک سے فریاد کی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر مجھے یاد آیا کہ وہ عامل کوئی غلط کام کر رہا ہوگا، تو میں نے عامل کا پتہ لگایا اور اس کے پاس پہنچا۔ اس سے پوچھا تم نے وہاں ایسا کیا کام کیا ہے؟ تو وہ بولا میں نے وہاں سے 2 جنوں کو غلام بنایا ہے تاکہ میں ان کے استعمال سے کالا جادو کر کے پیسے کما سکوں۔ پھر میں نے غصے میں کہا پاگل عامل، جانتے بھی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ عامل بولا میں سب جانتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کالا جادو کرنے اور کروانے والا اسلام سے باہر ہے۔ تو عامل بڑے انہماک سے بولا بابا جی میں سب جانتا ہوں، آپ جائیں میں سنبھال لوں گا۔ تو میں نے کہا کیا سنبھال لو گے؟ اب تمہاری وجہ سے معصوم لوگوں کی جانیں جائیں گی۔ اس کے بعد جہاں سے عامل نے جن قید کیے تھے میں وہیں آدھی رات کو عبادت کرنے لگتا تھا تاکہ شیطان جن کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ جس دن تم وہاں سے گزرے تو میں عبادت میں مشغول تھا، اسی لیے تمہاری مدد کو لیٹ پہنچا، اور تمہاری بیوی وہ پہلی عورت ہے جسے وہ جن اٹھا کر لے گیا۔ بابا جی لیکن اب کیا ہوگا؟ بیٹا اب تمہاری بیوی کی رہائی کے بدلے وہ جن اپنے 2 بچے مانگے گا۔ بابا جی اس شیطان جن سے رابطے کے لیے کچھ پڑھنے لگے۔ ان کے سامنے کالے کپڑوں میں ایک جن جس کی بالکل دودھ کی طرح سفید آنکھیں اور پورے جسم پہ بال، صرف آگے کے 2 دانت اور 7 انگلیاں، 1 ہاتھ اور سر کے بال اتنے لمبے اور اس کے منہ سے خون گر رہا تھا، بابا جی سے بات کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ارسلان حیران رہ گیا۔ جب جن چلا گیا تو ارسلان نے بابا جی سے کہا بابا جی جن نے کیا کہا؟ تو بابا جی بولے کہ تمہاری بیوی بالکل ٹھیک ہے، اگر 2 دن تک اس کے بچے اسے نہیں دیے تو وہ اسے مار دے گا۔ بابا جی یہ کہنا ہی تھا کہ ارسلان زور زور سے رونے لگا اور بابا جی کے پاؤں پکڑ کر بولا کچھ کریں، میں زینب سے بہت پیار کرتا ہوں۔ بیٹا تم فکر مت کرو، میں زینب بیٹی کو بچانے کے لیے ضرور کچھ کروں گا۔ اللہ پاک کے گھر دیر ہے، اندھیر نہیں، اللہ پاک کوئی حل ضرور نکالیں گے۔ اگلے دن بابا ارسلان کو لے کر اس عامل کے گھر پہنچے جس نے چلہ کاٹا تھا۔ عامل سویا ہوا تھا اور جن عامل کے دونوں سائڈز پر کھڑے تھے۔ بابا جی نے ارسلان کو بتایا کہ یہ دونوں جن ہیں، لیکن ارسلان کو وہ جن نظر نہیں آئے۔ بابا جی نے جن سے کہا کہ اپنے مالک کو اٹھاؤ۔ بابا جی کے حکم پر اس جن نے عامل کو جگایا۔ عامل نے بابا جی سے پوچھا آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ بابا جی نے کہا یہ وہ لڑکا ہے، اس کا نام ارسلان ہے، اور تیری وجہ سے جنوں کا باپ اس کی بیوی کو لے گیا ہے، اور اس کی بیوی کی آزادی کے بدلے جن اپنے 2 بچے مانگ رہا ہے۔ تو عامل ہنسنے لگا، آپ غلط جگہ آئے ہیں، میں کبھی ان جنوں کو آزاد نہیں کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے آپ سے لڑنا کیوں نہ پڑے۔ ارسلان عامل کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا
اور کہنے لگا عامل ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں کیوں ایسی سزا مل رہی ہے؟ پلیز میری بیوی کو آزادی مل جائے گی، ان جنوں کو آزاد کر دو۔ عامل نے کہا تو پیچھے ہو جا، نہیں تو میں تجھے بھی اپنے غلام جنوں سے کہہ کر مروا دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ بابا جی کہنے لگے میرے صبر کا امتحان مت لے، میں تجھ جیسے خبیث انسان سے لڑنا نہیں چاہتا، اللہ کے قہر سے ڈر اور جنوں کو آزاد کر دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ عامل غصے میں آ گیا اور اپنے غلام جن کو بولا کہ بابا جی کو قید کر لو اور اس لڑکے کو جان سے مار دو۔ جن بابا جی کے پاس آیا، بابا جی نے کچھ پڑھ کر جن پہ پھونک ماری اور جن وہیں نیچے بیٹھ گیا اور پتہ نہیں کیا ہوا کہ تڑپنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر عامل نے فوراً دوسرے دن جن کو حکم دیا کہ بابا جی کو پکڑ لے۔ بابا جی نے دوسرے جن پر بھی کچھ پڑھ کر پھونکا اور دوسرے جن کی بھی وہی حالت ہوئی اور وہ بھی تڑپنے لگا۔ پھر بابا نے ارسلان کو اشارہ کیا کہ اس عامل کو پکڑو اور ارسلان نے اس عامل کو پکڑا۔ بابا نے عامل کو کہا اگر اپنی جان چاہتے ہو تو انہیں آزاد کر دو، نہیں تو میں تمہیں جہنم واصل کر دوں گا۔ عامل ڈر گیا اور کچھ پڑھنے لگا۔ پھر اچانک جن ٹھیک ہو گئے اور آزاد ہو گئے۔ جیسے ہی جن آزاد ہوئے انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے عامل کو مار دیا اور بولے اس بدذات انسان کی اتنی ہمت کہ ہمیں اپنا غلام بنائے۔ پھر بابا بولے جنوں تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا ورنہ تمہارا باپ اس کی بیوی کو مار دے گا۔ جن بولے ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، ہم تمہارے ساتھ آ جائیں تاکہ تم ہمیں اپنا غلام بنا لو۔ بابا نے انہیں کہا اگر مجھے تمہیں اپنا غلام بنانا ہی ہوتا تو ہم تمہیں آزاد کیوں کرواتے؟ تمہارا باپ اس کی بیوی کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ جن بولے یہ تو اچھی بات ہے، ہماری دنیا میں ایک انسان مخلوق آ گئی۔ یہ بول کر وہ غائب ہو گئے۔ ارسلان رونے لگا اور بابا جی ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا، اب ہم کیا کریں گے؟ وہ جن میری بیوی کو جان سے مار دے گا۔ بابا نے کہا بیٹا میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، اور ارسلان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر واپس گھر جانے لگے۔ ارسلان نے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی۔ ارسلان کو زینب کی یاد آنے لگی۔ ارسلان اٹھ جائیں، چائے پی لیں، آفس سے لیٹ ہو رہے ہیں آپ۔ ارسلان زینب کی یادوں میں کھویا ہوا تھا، اس کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی کہ ارسلان گھر سے کافی آگے نکل چکا۔ بابا کے جھنجھوڑنے پر ارسلان ہوش میں آیا۔ بابا نے کہا بیٹا ہم گھر سے کافی آگے نکل آ چکے ہیں۔ تو ارسلان نے دوبارہ گاڑی موڑی۔ گھر واپس پہنچ کر ارسلان نے بابا جی سے پوچھا بابا جی اب ہم کیا کریں گے؟ تو بابا جی نے ارسلان سے کہا بیٹا اب میں اس شیطان جن کی دنیا میں جاؤں گا اور تمہاری بیوی کو لے کر آؤں گا۔ بابا جی میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا وہاں تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ بابا جی مر تو میں پہلے ہی گیا ہوں، صرف زینب کے لیے زندہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بابا جی کے پیروں میں گر گیا۔ نہیں بیٹا رو مت، میں تمہیں ساتھ لے چلتا ہوں۔ کچھ پڑھتے ہوئے بابا جی نے ارسلان کا ہاتھ پکڑا اور اچانک سے وہ تیز سفید رنگ کی روشنی نظر آئی اور ارسلان کو 2 سیکنڈ کے لیے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ جیسے ہی اسے نظر آنا شروع ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جنگل اور جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، عجیب طریقے سے جھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں، بہت ہی خوفناک عالم، اور پاس بابا جی تھے، وہی روشنی تھی اور بابا دودھ کی طرح چمک رہے تھے۔ پھر ارسلان نے بابا جی سے پوچھا بابا جی یہ جھوپڑیاں کس کی ہیں؟ تو بابا بولے جیسے ہمارے وہاں گھر ہوتے ہیں ویسے ہی یہاں ان کی دنیا میں ایسے جھونپڑیاں بنی ہوتی ہیں۔ بابا جی آگے چل پڑتے ہیں۔ ارسلان بھی بابا جی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک محل میں پہنچ جاتے ہیں تو ارسلان دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی خوفناک محل۔ یہ کس کا محل ہے؟ بابا جی بولتے ہیں بیٹا
اس جن کا جو مجھ سے ملنے آیا تھا، یہ اسی کا محل ہے۔ پھر ارسلان بولا، بابا جی اب یہ نہ کہہ دینا کہ ہم نے اس کے اندر جانا ہے۔ تو بابا بولے، جی بیٹا اندر ہی جانا ہے، کوئی پتہ نہیں تمہاری بیوی بھی اندر ہو۔ تو ارسلان بولا، چلیں پھر بابا جی جلدی اندر چلتے ہیں۔ تو بابا بولے، چلو پھر وہ محل کا دروازہ بجاتے ہیں۔ تو دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ پھر اچانک آواز آئی، بابا جی خیر سے آئے ہو؟ بابا جی بولے، بدذات جن، تمہارے دونوں بچے آزاد ہو گئے ہیں، اب تو اس کی بیوی کو چھوڑ دو۔ جن نے کہا، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میرا اس کی بیوی پر دل آ گیا ہے اور اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا تو بابا جی بولے، اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ، تمہیں جہنم واصل کروں۔ جن ہنسنے لگا اور بولا، بابا جی یہ ہماری دنیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جن بابا جی کے سامنے آیا۔ آپ اس لڑکے کو لے کر کیوں آئے ہیں؟ یہ وہاں جا کر اپنی دنیا میں سب کچھ بتا دے گا۔ بابا جی بولے، یہ کچھ نہیں بتائے گا، تم اس کی بیوی اس کے حوالے کرو۔ جن نے کہا، بابا جی نہیں تو؟ بابا جی کچھ پڑھتے ہیں اور جن کے اوپر پھونک مارتے ہیں۔ جن وہیں پر کانپنے لگتا ہے اور اتنے میں دوسرا جن آتا ہے اور بابا کے بازو پر حملہ کرتا ہے۔ بابا زخمی ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں ارسلان اللہ کا نام لے کر سامنے ایک کمرے میں چلا جاتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ زینب اس کے سامنے ایک کوٹھری میں بیٹھی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے۔ ارسلان کہتا ہے، زینب میں آ گیا، اور زینب ارسلان کو دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے۔ تم یہاں کیوں آئے ارسلان؟ یہ بہت بری جگہ ہے، وہ جن تمہیں مار دیں گے۔ اتنے میں بابا جی باہر سے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں، ارسلان پیچھے ہٹ جاؤ۔ ارسلان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بابا کچھ پڑھتے ہیں اور کوٹھری کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ بابا جی نے کہا، ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا، ورنہ وہ جن میری قید سے رہا ہو جائیں گے۔ اور واپس اپنی دنیا میں جانے کے لیے کچھ پڑھتے ہیں تو اتنی دیر میں پیچھے سے جن ارسلان کی کمر پر بہت بڑی سی تلوار گھسا دیتا ہے اور ارسلان وہیں لیٹ جاتا ہے۔ پھر بابا اس جن کو بھی کچھ پڑھ کے مار دیتے ہیں اور زینب ارسلان کو دیکھ کر رو رہی ہوتی ہے۔ پھر بابا زینب کو کہتے ہیں، یہ مر چکا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اچانک زینب زور زور سے رونے لگتی ہے اور ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، اپنے بیڈ روم میں ہے اور ارسلان بھی وہیں سویا ہوا ہے۔ پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ یہ صرف خواب تھا اور ارسلان کا ماتھا چوم کر واپس لیٹ جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی زینب کی نظر اس کی چھت پر پڑتی ہے تو بالکل پنکھے کے ساتھ وہی جن زینب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ زور سے ایک چیخ مارتی ہے۔ دوستوں، یہ تھا آج کا واقعہ۔ اب خدا جانے یہ واقعہ سچ میں کسی کے ساتھ پیش آیا یا صرف یہ ایک کہانی ہی ہے۔ بہرحال یہ بات تو اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں ایسی تمام بلایات سے محفوظ فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کریے گا۔ اس ناچیز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔